بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب رات کے حوالے سے آج ہمارا موضوع، کیونکہ اب رمضان بھی قریب ہیں اور شعبان کی کے اندر جو یہ شب برات منائی جاتی ہے، آج ہم اس کے اوپر غور کریں گے اور اس کی حقیقت نکالیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ اسلام میں، دین اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور یہ جو روایتیں لی گئی ہیں یہ کثرت سے روایتیں ملتی ہیں، اور تمام کی تمام جو ہے جس پہ سارے علماء متفق ہیں کہ ضعیف روایتیں ہیں۔ لیکن اب علماؤں کے اس معاملے میں دو گروپ بن چکے ہیں۔ ایک کا کہنا یہ ہے کہ ضعیف روایتیں اتنی زیادہ کثرت سے ہیں تو ان کو حسن کا درجہ دیا جائے گا، اور کیونکہ اکثریت اس چیز کے اوپر وہ اتفاق کرتی ہے کہ ہاں جی، شب برات کے حوالے سے بہت ساری روایتیں ہمیں ملتی ہیں، بھلے وہ ضعیف ہیں لیکن وہ کثرت کی بنیاد پہ کثرت کو بیس بنا کے اور اس کو جو ہے دین کا حصہ بنایا گیا، یعنی دین کا تو نہیں کہوں گا میں، مذہب کا حصہ بنایا گیا، کیونکہ دین جو ہے وہ ہمیشہ خالص ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ ہاں، مذہب جب بنتا ہے تو اس میں ملاوٹیں ہو جاتی ہیں، اور یہ نہیں کہ اسلام کو جب مذہب بنایا گیا تو اس میں ملاوٹیں ہوئیں اور اتنی بدعتیں ہوئیں، یہ ہر دفعہ یہی ہوتا رہا۔ جتنے مذاہب ہیں پچھلے، ان میں بھی یہی ہوتا رہا، اور جس طرح عیسائیت کے اندر جب وہ بطور دین تھا تو کچھ اور تھا، لیکن جب مذہب بنا تو اس میں پھر وہ عقائد کی بنیاد کے اوپر بہت سارے اس کے ٹکڑے ہوئے، اور بہت ساری رسومات بھی ایجاد ہوئیں، کیونکہ جب بھی کوئی مذہب بنتا ہے تو اس کے اندر رسومات کا اضافہ ہوتا ہے، اس میں عقائد کا اضافہ ہوتا ہے، اور عبادات کے اندر بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے عبادت کی بھی شکل بدل جاتی ہے، رسومات کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو بھی عقائد ہیں وہ ان کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اسلام کے اندر بھی عقائد کی بنیاد کے اوپر یہ شب برات کا پرچار کیا گیا، اور اس کو اس حد تک بیان کیا گیا کہ اچھا، اس کے لیے جب عقیدہ بنتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے وہ دلیل بھی لے کر آتے ہیں کہ جس بنیاد پر وہ عقیدہ بنتا ہے۔ تو وہ جو سورہ دخان کی ایک آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس آیت کو بیس بناتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ مطالعہ کریں گے نا تو اس پہ کوئی بھی متفق نہیں ہے کہ یہ آیت جو ہے شب برات کے بارے میں ہے۔ تفاسیر بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ یہی کہیں گے، آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس آیت کا تعلق جو ہے سورہ قدر سے ہے۔ یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے، یہ وہی بات یہاں پر دہرائی گئی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس آیت کی، سورہ دخان کی جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کی تفسیر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ قدر کا مطالعہ کر لیں، پورا کا پورا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے وہ ساری باتیں وہاں وضاحت کے ساتھ مل جاتی ہیں آپ کو، کہ قرآن کے نزول کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کو یہ شعبان کے مہینے میں لا کے، رمضان سے پہلے، اور اس کو باقاعدہ ایک مطلب یعنی وجود دیا گیا، اور اس کے اندر وہ رات کا جاگنا، یعنی شب برات۔ اب یہ برات جو ہے نا، یہ برات کے معنی ویسے بنتے ہیں، ویسے برات کے لفظ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ توبہ کے اندر مل جائے گا آپ کو، بری کا لفظ، بریون، تو وہاں بیزارگی کے لیے ہے۔ حقیقت میں عربی کی زبان میں جو بری کا لفظ ہے وہ بیزارگی کے لیے آتا ہے، لیکن اس کو وہ اردو والا برات بنا کے، بری کا مطلب یعنی اردو میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک ملزم بری کر دیا جاتا ہے، یعنی نجات، تو اس کو نجات والی رات بنایا گیا۔ اور ہمارے علماء ممبر پہ بیٹھ کے جو ہے نا اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بڑے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں اس رات کے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو رات ہے یہ نجات والی رات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے وہ مردوں کو بخش دیتا ہے، اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے، اور قبرستانوں پہ جانا۔ اب وہ قبرستان پہ جانے والی جو روایت حضرت عائشہ سے منسوب کی گئی ہے کہ رات کا ٹائم جب اللہ کے نبی قبرستان گئے تو حضرت عائشہ نے ان کا چھپ کے پیچھا کیا، جبکہ اس روایت پہ اگر آپ دیکھیں، اس کی سند دیکھیں گے تو وہ ضعیف روایت ہے۔ بل کیونکہ میں نے کہا نا، یہ ضعیف روایتوں کا مجموعہ ہے یہ شب برات، اصل میں ان کو اکٹھا کر کے اور ان کو ایک وجود دینا، اور
ایک نئی بدعت انہوں نے قائم کی اور اس کو دین کا حصہ بنانے کی کوشش کی۔ بال اس کے اوپر سارے کے سارے تو نہیں، لیکن اکثریت جو ہے متفق ہیں اس پہ۔ جس طرح میں کہوں گا کہ خاص طور پر حنفی مذہب کے اندر جو دو عقائد پائے جاتے ہیں، دیوبندی اور بریلوی، ان میں بریلویوں کو میں کہوں گا کہ کثرت سے اس طرف راغب ہیں، اور دیوبندیوں کا اگر دیکھا جائے تو 50% سے زیادہ حصہ اس طرف اس قائلین کے اندر ہے، وہ مانتے ہیں اس کو کہ ہاں جی شب برات ہے۔ اب جب میں تو خود جب اپنے زمانے کے اندر جب ہم بھی منایا کرتے تھے تو ہم بھی جاتے تھے قبرستانوں میں، اور دیکھا میں نے کثرت سے رش ہوتا ہے آج بھی، لیکن جب مطالعہ کیا اور سامنے یہ بات آئی کہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم نے چھوڑا۔ ورنہ ہم بھی وہی ذہن وہی تھا کہ جی بخشوانے کے لیے ہم بھی اپنے مردوں کو بخشواتے تھے۔ اور بڑی حیرانی کی بات ہے جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے نا، اور جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ دین کے خلاف ہوتی ہیں، اور اس کے نتائج پہ بھی اگر ہم غور کریں تو اس کی کوئی گتھی سلجھتی نہیں ہے بلکہ اور الجھتی جاتی ہے۔ اب جس طرح سے یہ کہنا کہ جی مردوں کو بخشوانا، اور اس رات میں اللہ بخشواتا ہے، بخشش دیتا ہے مردوں کو۔ مثال لے لیں کہ میں اپنے دادا کی بخشش چاہتا ہوں، تو میں نے شب برات والے دن شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کو اگر میں چلو رات میں جاگ لیتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں اور اللہ سے جو ہے نا درخواست بھی کرتا ہوں اپنی بخشش کے لیے کہ بھائی اب یہ چھٹکارا مل جائے گا، اور میں نے اپنے دادا کے لیے بڑی دعائیں کی اللہ سے، اور میرا عقیدہ بھی ہے کہ اس رات کو جو ہے وہ بخشش مل جاتی ہے۔ اب یہ رات کیا اگلے سال بھی آنی ہے؟ تو اگر اگلے سال تو مجھے نہیں کہنا چاہیے اللہ کو، کیونکہ میں تو پچھلے سال بخشوا چکا تھا، میں جو کسی دوسرے کو بخشوانا چاہیے کہ جس کا میں بھول گیا ہوں یا رہ گیا ہوں۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ اپنے والدین کے لیے اور اپنے اجداد کے لیے بخشش کی میں دعائیں کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ میرے دادا کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے پچھلے سال بخشا نہیں بخشا، اب میں دوبارہ اللہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ بخش دے، کیونکہ ظاہر بخشش کی دعا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ پیچھے نہیں بخشے گئے وہ۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا جب بدعت ہوتی ہے نا تو اس کے اندر بہت ساری مزید تعویلات آ جاتی ہیں، تو ان کو پھر سالو کرنے کے چکر میں ہم کیا ہوتا ہے کہ گمراہی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے شب برات کا، اور یہ جو ہم بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ راتوں کو جاگ رہے ہیں، اور جس طرح ہم قبرستانوں پہ جا رہے ہیں کثرت سے، اور ہم نے اس کو وہ بنا لیا ہے کہ دین کا حصہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہاں رمضانوں کے اندر جو شب قدر ہے اس کی اہمیت ہے، کیونکہ اس کا قرآن میں ذکر ہے، اور یہ حدیثیں جتنی بھی ہیں یہ خلاف قرآن ہے اس کی۔ تو حدیث کا اصول بھی اگر دیکھا جائے تو جو حدیث خلاف قرآن ہو، اگر وہ سند اور کے حساب سے جتنی بھی مضبوط ہو، لیکن اس کا متن اگر خلاف قرآن ہو تو یہ حدیث کا اصول ہے کہ اس کو نہ مانا جائے۔ مگر ہماری یہاں بدقسمتی سے پاکستان میں اور ہندوستان کے اندر اور بنگلہ دیش میں یہ جو بھی بر صغیر کی جتنے بھی ممالک ہیں، یہ ان کے اندر کیونکہ ہم لوگ ایک ہی ذہن رکھتے ہیں، تو ہمارے یہاں جو ہے وہ علماء زیادہ تر بس اس سند کو لے کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، متن بھلے خلاف قرآن جا رہا ہو، لیکن وہ سند کو بیس بنا کے اس کا پرچار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کے اندر تو سند بھی ضعیف ہے، اس پہ تو متفق بھی ہیں بہت سارے علماء، لیکن ان کا خیال یہی ہے کہ وہ اس بات کو بیس بناتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ کثرت سے ہے نا، تو اس کی کثرت کی وجہ سے وہ اس کو حسن کا درجہ دے کے اور جناب اور اس کا پرچار بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہے، جبکہ یہ خود بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ شب برات یہ خود بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی عالم کے پاس جائیں اور کہیں کہ جی مجھے ثبوت چاہیے اس کا، کہ اور صحیح سند کے ساتھ بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں روایت، تو وہ نہیں دکھا سکیں گے آپ کو، لیکن بس وہ کثرت کی وجہ سے وہ اس کو بیس بناتے ہیں۔ کیونکہ کچھ علماؤں کے بیان میں نے سنے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ضعیف ہے لیکن کثرت ہے، تو اگر اس کا مطلب یہ کہ کثرت سے جھوٹ بولا جائے تو کیا وہ جھوٹ سچ ہو جائے گا؟ بالکل وہی مثال ہے کہ وہ جس طرح ہم آج کل کہتے ہیں نا کہ وہ جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو، جو سیاست میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کا اتنا پرچار کرو کہ وہ سچ لگنے لگے، تو کیا یہ چیز آپ دین میں بھی شامل کریں گے اس طرح کی؟ بہت افسوس ہوتا ہے سن کر۔ کوشش یہ کریں گے بھائی کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دیں، اور ایسی چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تو اس کو ترک کریں، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں اور حقائق بیان کریں، تاکہ یہ جو بھی یہ اضافی بدعت جو بھی دین میں ہو رہی ہیں
یہ کم از کم ان سے ہمیں چھٹکارا ملے، اور کم از کم مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ تو آ سکیں۔ آج جو ہم لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ یقین کریں صرف یہ بدعت کی وجہ سے۔ اگر یہ شرک اور بدعت سے اگر ہم نجات لے لیں تو ہم سے اچھا یہ سمجھیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر تو یہ سمجھیں کہ پھر تو دین کے اندر جو حقائق ہیں پھر وہ اپنا وجود رکھتی ہیں، اور وہ آپ کے سامنے آئے گا، اس کا رزلٹ بھی سامنے آئے گا۔ تو بہرحال جتنا میں نے مختصر بیان کرنا چاہا تھا، کہ میں چاہ رہا تھا کہ ابھی رمضان آنے والے، اس سے پہلے یہ چیز بھی آتی ہے سامنے، تو اس لیے میرا وہ تھا کہ میری کوشش تھی چھوٹی سی کہ تھوڑا بہت اس کے اوپر بیان کر دیا جائے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔